ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، اللہ مثال بیان فرماتا ہے کفر کی، کس کی؟ امرأۃ نوح، نوح کی عورت یعنی بیوی، وامرأۃ لوط، اور لوط کی عورت، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں عورتیں ہمارے نیکوکار ترین بندوں کی بیویاں تھیں، فخانتہما، لیکن خیانت کی دونوں نے، کفر کی زندگی گزاری، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، پس ان نبیوں کے کا شوہر ہونا ان کو اللہ کے مقابلے پہ کوئی نفع نہیں دے سکا، چونکہ انہوں نے ایمان ہی نہیں لائے۔ یہاں پہ لوگ جناب میں سید ہاں، وہ کرتوت بھی سیدوں والے کر، میرا ایک کلاس فیلو تھا وہ قادیانی تھا اور سید تھا، تو یہ جو سید لیے پھرتے ہیں تو پھر اس کے بھی ہاتھ چومیں گے؟ تو نسبت کی اہمیت اپنی جگہ ہے، عمل بھی ساتھ ہونے چاہیے۔ سیدہ فاطمہ اگر جنتی عورتوں کی سردار ہے نا بخاری مسلم میں، تو ان کے عمل بھی ہیں، سیدنا حسن و حسین کے اعمال بھی ہیں، صرف عمل کوئی شے نہیں ہے، صرف نسبت بھی کوئی شے نہیں ہے، دونوں چیزیں مل کے بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ وہ ان کے خامند ان کے کوئی کام نہیں آ سکے۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اللہ نے باقی قوم جن کے لیے انہوں نے خیانت کی، یہ نبی کے ساتھ خیانت کا مراد یہ نہیں کہ بے حیا تھیں، مراد یہ کہ نبی پہ ایمان نہیں لائی ہیں، اپنی قوم کے ساتھ ہی، وہ قوم لوط کا تو بڑا ڈیٹیل سے ذکر آتا ہے کہ بیوی وہ ہائے میری قوم، تو اس پہ بھی آگے پتھر لگا، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی پھر داخل ہوگی دوزخ میں، اللہ نے کہا داخل ہو جاؤ اس قوم کے ساتھ ہی۔ اب یہ دو ایسی عورتیں تھیں جو بدترین عورتیں تھیں، اور ان کے خاوند بہترین تھے، خاوند بہترین، خود بدترین۔ اب دو عورتوں کی مثال آ رہی ہے جن میں سے ایک عورت ایسی ہے جس کا خاوند بدترین اور وہ عورت بہترین، فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت لوگ کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں کامل کون ہے؟ خدیجہ، مریم اور آسیہ زوجہ فرعون، مریم عیسیٰ کی ماں اور خدیجہ میری بیوی۔ اسی کا ایک طریق جامعہ ترمذی میں ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ مردوں میں تو بہت کامل ہوئے ہیں، عورتوں میں کامل ترین چار ہیں۔ نمبر 1 خدیجہ، اس کے بعد مریم، پھر آسیہ اور فاطمہ بنت محمد۔ تو یعنی یہ کامل ترین عورتیں۔ اب وہ عورتیں آ رہی ہیں کہ جن کے خامند، جس میں سے ایک کا خامند وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون، اب اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے دعا کی کہ اے اللہ میرے لیے اپنے پاس ایک جنت میں گھر بنا لے، یعنی فرعون کے مظالم سے میں تنگ آ چکی ہوں، مجھے جنت میں پہنچا دے، وَنَجِّنِي مِن فرعون، اور مجھے نجات دے دے فرعون سے، وَعَمَلِهِ، اور اس کے عمل سے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے اپنی قوم اس ظالم قوم سے بھی نجات دے۔ ایک طرف لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں، وہ اپنی قوم کے ساتھ ہیں، خاوند کے ساتھ خیانت کر رہی ہیں، اور دوسری طرف آسیہ ہیں، وہ اپنی قوم کی مخالف ہیں، اپنے خاوند کے کفر کی مخالف ہیں، حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئی ہیں۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، اور مریم جو کہ بیٹی تھی عمران کی، احسنت فرجہا، انہوں نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا، اپنی عزت کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اور ہم نے ان میں اپنے اندر سے روح پھونک دی، یعنی عیسیٰ ابن مریم ان کو عطا کیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ ہیں، اس حوالے سے کہ ان کا باپ نہیں تھا، اللہ نے معجزانہ طور پہ ان کی پیدائش کی ماں کے ذریعے۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور وہ تصدیق کرنے والی تھیں اپنے رب کے کلمات کی۔ کون کلمات؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرمانبردار تابع فرمان لوگوں میں سے تھیں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا۔